دیکھیے ٹوتھ پیسٹ ہو یا مسواک ہو، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 887 نمبر پہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میں لوگوں پر یا اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا کہ لوگ اس پر عمل کرنے میں بسا اوقات دشواری کا شکار ہو جائیں گے اور انہیں مشکل پیش آئے گی، تو اگر یہ ڈر نہ ہوتا مجھے کہ میری امت پر مشقت نہ آ جائے، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دے دیتا، حکماً کہہ دیتا کہ ہر نماز کے لیے آپ نے مسواک کرنی ہی کرنی ہے۔ حکم اب بھی ہے لیکن فرضی حکم نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کے پاس مسواک نہیں ہوتی، تو پھر وہ مسواک نہیں کر پائے گا تو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کا مرتکب ہو جائے گا یا گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اتنی سخت تاکید جس مسواک کے بارے میں ہے، روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنی ہے، روزے کے علاوہ بھی مسواک کرنی ہے، ایسی کوئی دلیل شرعی نہیں جس نے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے منع کر دیا ہو۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں جو کام منع ہے وہ شریعت نے بتائے ہیں کہ یہ کام منع ہے، کھانا پینا منع ہے، اور دیگر جو معاملات منع ہیں وہ شریعت نے بتائے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے یہ طے نہیں کر سکتے کہ روزہ رکھ کر انگلش بھی نہیں پڑھنی، روزہ رکھ کر میتھ پڑھنا منع ہے، کل کو کوئی کہے کہ روزہ رکھ کر فلاں کام کرنا منع ہے، فلاں کام کرنا منع ہے، فلاں روزہ رکھ کر بدبو میں جانا منع ہے، روزہ رکھ کر خوشبو سونگھنا منع ہے۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہر بندہ اپنی مرضی سے نکالتا رہے گا۔ شریعت کو ہم نے فالو کرنا ہے، قرآن و سنت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسلاف کے آثار میں ایسی کوئی بات نہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا حرام ہو یا مسواک کرنے سے کوئی گناہ لازم آتا ہو۔ ہاں، ثواب ہے، جس طرح عام حالت میں ثواب ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بھی ثواب ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سند کے ساتھ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک سے دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا منہ پاک صاف ہو جاتا ہے بدبو وغیرہ سے، اور دوسرا فائدہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے کہ مسواک میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہے۔ اب یہ دونوں کام، اپنے منہ کو بدبو سے بچانا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ روزے اور روزے کے علاوہ ہر حالت میں انسان کو ضروری ہے کہ یہ دو کام کرے، لہٰذا مسواک کرنا ہر حالت میں جائز ہے، روزے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حدیثوں کو نقل کیا۔ پہلے وہ حدیث نقل کی انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں، باب قائم کیا، باب سواک الرطب والیابس للصائم، کہ روزے دار کے لیے خشک مسواک ہو یا گیلی مسواک ہو۔ گیلی مسواک تازہ ہوتی ہے اور اس کے اندر ذائقہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کیکر یا نیم وغیرہ کی اور یا کسی اور درخت کی مسواک کریں تو آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر کے یہ سمجھایا کہ خشک مسواک ہو یا گیلی تازہ مسواک ہو، وہ مسواک کرنا بالکل جائز ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث صحیح بخاری کی 887 نمبر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے پہلے، وہ پیش کر کے فرمایا کہ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکماً فرمایا نا، یہ حکم تو ہے ہی مستحب حکم، جب آپ نے یہ حکم فرمایا کہ میں لوگوں کو حکم دے دیتا لیکن اس خرچے کے تحت میں نے نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو یا غیر روزے دار کا فرق اس حوالے سے نہیں کیا ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں بھی مسواک آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی صفائی بھی ہے اور اللہ رب العزت کی رضامندی بھی ہے۔ دونوں حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا اور یہ ثابت کیا، امیر المومنین فی الفقہ والحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امت کو یہ بتایا کہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسی کوئی دلیل شرعی نہیں جس سے مسواک سے روزے کی حالت میں روکا جا سکے۔